بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، بقیہ سوالات آگے خدمت پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا سوال ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، میرا خیال ہے کہ جو نماز میں نہیں رہتا میرا دل و دماغ، دوسرا خیال آتا ہے، میں کیا کروں؟ دیکھیے، بہتر یہ ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے ایک بار آپ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیں آہستہ سے، اس کے بعد نماز پہ کنسنٹریشن کریں۔ اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا کنسنٹریشن جو ہے بگڑتا ہے، تو شریعت نے ایک راستہ بتایا ہے کہ آپ کی نگاہ کہاں ہونا چاہیے۔ جب آپ کھڑے ہوں تو آپ کی نگاہ سجدگاہ کی جگہ، جب آپ رکوع میں ہوں تو دونوں پیروں کے بیچ میں، جب آپ جو ہے دعائے قنوت پڑھ رہے ہوں تو ہتھیلیوں کے بیچ میں، انگلی پر سجدے میں ہوں تو ناک کے نشان دیکھیں۔ تو اس طرح سے آپ اگر خیال رکھیں گے تو آپ کا ذہن بہکنے نہیں پائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ جس وقت آپ جس پوزیشن میں ہیں نماز میں، اس وقت آپ کی نگاہ کہاں ہونا چاہیے، اس پہ آپ دھیان دیں گے تو آپ کی نماز صحیح ہوگی اور آپ کا دھیان نہیں بہکے گا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمیں مغرب کی 3 رکعت پڑھنی ہے اور ہم دھوکے سے 4 رکعت پڑھ لی ہم نے، تو کیا کرنا چاہیے؟ جی، مغرب کی 3 رکعت نماز یا صبح کی 2 رکعت نماز میں اس طرح سے اگر کر لیا تو نماز دوبارہ پڑھیں۔ جی، نماز دوبارہ پڑھیں گے آپ۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا نام فاطمہ ہے۔ میرا سوال ہے کہ کیا ہمارے اسلام میں لڑکی کا بیوٹی پارلر میں جاب کرنا صحیح ہے؟ ہاں، بیوٹی پارلر اگر عورتوں کے لیے ہے وہ کام نہیں ہوتا، جو عورتوں کی تو داڑھی تو ہوتی نہیں کہ جو مڑوانے کے لیے وہ حرام ہوگا۔ باقی اگر عورت کو اچھا بنا کے اس کے شوہر کے لیے اور وہ اپنے شوہر کے لیے سجتی ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں، آپ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں ہلدوانی سے بول رہی ہوں۔ میرے 3 سوال ہیں۔ پہلے یہ کہ میرے پیروں میں درد رہتا ہے، میری عمر 60 سال کی ہے، میں کھڑے ہو کر وضو کرتی ہوں، پیروں میں پانی ڈال لیتی ہوں، انگلی کا خلال نہیں ہو پاتا، کیا میرا وضو صحیح ہے؟ یہ وضو کا طریقہ جو ہے وہ ہمارے یہاں نہیں ہے۔ ہمارے یہاں وضو کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نیت کے ساتھ کلی اور ناک میں پانی 3 بار ڈالیں، یہ مستحب ہے، یہ بھی واجب نہیں ہے، وضو کا جز نہیں ہے۔ نیت کے ساتھ چہرہ دھوئیں، چہرے میں لمبائی میں سر کے بال کے اگنے کی جگہ سے ٹھوڑی تک، چوڑائی میں ہاتھ انگوٹھے اور بیچ کی انگلی کے بیچ میں جتنا آ جاتا ہے چہرہ اتنا دھونا واجب۔ بہتر ہے کہ تھوڑا رائٹ تھوڑا لیفٹ بڑھا کے دھوئیں، چہرہ دھوئیں، پھر ایک چلو سے دائنا بازو جو گونی سے لے کے انگلی کے سرے تک دھوئیں، دوسرے چلو سے دوسرا، پھر اس کے بعد تیسرا عمل جو ہے وہ مسح ہے۔ جی، پیر دھونا ہمارے یہاں وہ وضو میں شامل نہیں ہے۔ جی، مسح کر لیں، اور چاہے وہ کھڑے ہو کے کریں یا بیٹھ کے کریں، سر کا اور پیر کا مسح یہ طریقہ ہوتا ہے۔ اس میں آپ کھڑے ہو کر وضو کر سکتے ہیں، بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں۔ جی، دوسرا سوال ہے کہ میں قرآن پڑھ کر اپنے لیے رکھ سکتی ہوں، مرنے کے بعد مجھے کیا ثواب ملے گا؟ جی دیکھیے، آپ قرآن پڑھ کے رکھیں یا نہ رکھیں، بہتر یہ ہے کہ آپ کنجوسی نہ کریں۔ جو قرآن پڑھا ہے وہ کسی کو بخش دے، اللہ بہت مسبب الاسباب ہے اور وہ فضل کرنے والا ہے، جتنا آپ نے بخشا ہے اتنا ہی آپ کے اکاؤنٹ میں بھی جائے گا۔ جی، آپ سے گزارش، میرے دونوں سوالوں کا جواب جلدی دیجیے۔ آپ کے جواب ماشاءاللہ سے دے دیا آپ نے۔ السلام علیکم جاوید بھائی مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ میری مولانا سے تھوڑی بحث ہوئی ہے کوئی مسئلے پر، میں اس بات کو بھول گیا، مولانا صاحب کہ وہ بات دل میں ہے یا نہیں یہ خدا جانتا ہے، کیا ان کے پیچھے میری نماز صحیح ہوگی؟ کسی بھی عالم دین سے آپ بدتمیزی نہ کریں، اس عالم دین کی عزت کرنا پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے مجھ سے مصافحہ کرے تو ایک عالم کی مصافحہ کرے، اگر کوئی چاہتا ہے میرا احترام کرے تو عالم کا احترام کرے، اگر کوئی چاہتا ہے میری زیارت کرے تو عالم دین کی زیارت کرے۔ تو یہ ہماری زیارت کے برابر ہے، اس کا بلا وجہ کسی طرح سے جیسے آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہے، بچے بدتمیز ہو گئے ہیں، عالم دین سے بدتمیزی کرتے ہیں، تو یہ نہ خاندانی اعتبار سے مناسب ہے نہ شریعت کے اعتبار سے مناسب ہے۔ اگر کچھ ہو بھی گیا ہے تو آپ معافی مانگیں ان سے۔ معذرت کو بھی انسان ہے تو ہو جاتا ہے، تو آپ اپنی معذرت کر لیں۔ اور یہ آپ اپنے دل میں کیوں سوچے ہوئے ہیں، سوء ظن رکھے ہوئے کہ مولانا کے دل میں ہے کہ نہیں ہے؟ جی، بھائی عالم دین ہے، جس طرح آپ کے دل سے اگر جب آپ کے دل سے نکل جائے گا تو دوسرے کے دل سے خود بخود نکل جائے گا، اور آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، نو پرابلم۔ جی، السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ جناب میرا سوال یہ ہے کہ انگوٹھی میں پنجتن کے نام ہے، کیا اس کو ٹوائلٹ میں پہن کے جا سکتے ہیں؟ میں اور اس میں وہ کر دوں، بڑھا دوں سوال کو، کیا اس انگوٹھی کو بغیر طہارت کے بغیر وضو کے ہم پہن سکتے ہیں؟ دیکھیے، خدا بند کریم یا پنجتن پاک علیہ السلام یا ہمارے اماموں کے نام اگر لکھے ہوئے ہیں تو ان کو چھونا
بغیر وضو کے حرام ہے. جی اور ٹوائلٹ میں جانا تو بہت بڑی بات ہے، انگلی میں بھی پہننے کے لیے آپ کو وضو کرنا ہے. اس وقت تک ہی پہنے رہ سکتے ہیں جب تک آپ وضو سے ہیں. تو بہتر یہ ہے، یا پھر اس کو لیمینیٹ کیا ہوا ہو، شیشے کے اندر مڑا ہوا ہو، کوئی چیز کے اوپر لگی ہو، ڈائریکٹ وہ نہ چھوتا ہو، تو مناسب ہے کہ آپ پہنیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ ٹوائلٹ وغیرہ میں جائیں تو بالکل نہ پہنیں. مگر اس کے باوجود آپ پہنیں تو وضو کر کے پہنیں، اس کے بغیر نہ پہنیں تو بہتر. جی شکریہ آغا. السلام علیکم جاوید انکل اور مولانا صاحب. سلام. ہم ٹینیجر ہیں، ہماری امی ہمیں بہت تانے مارتی ہیں. انہیں کوئی گفٹ غلط فہمی ہو گئی ہے اور وہ جب بھی موقع ملتا ہے ہمیں تانے مارنے لگتی ہیں. یہ پڑھے گی نہیں، کچھ کر نہیں سکتی وغیرہ وغیرہ. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بہت ڈپریس. یہ مناسب نہیں ہے کسی بھی والدہ کو یا والد کو اپنے بچے کو اس طرح سے کہنا کہ بار بار اس کو، اب چھوٹی بچی کو بھی یہ لگنے لگا کہ وہ تانے مار رہی ہیں، بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے. اور آپ جو ہے مسلسل کسی کو اس طرح سے جو ہے ڈومینیٹ نہ کریں، اس کو بار بار کسی چیز کے اوپر یا ایسی بات نہ کریں اس کا حوصلہ پست ہو. حوصلہ بلند ہونا چاہیے. اس میں اور بھی شاید کچھ باتیں لکھی ہوں گی تو ممکن ہے کہ ان کے دماغ میں کوئی غلط فہمی آئی ہوگی، کہیں باہر کوئی اس کا راستہ تو نہیں الگ ہو گیا، کالج میں کہیں جاتی ہے بچی یہ پڑھنے جاتی. ایسا کچھ نہیں، ایسا نہیں سوچیں، بلکہ چھٹے امام نے ان چیزوں سے منع کیا. امام فرماتے ہیں ہمیشہ سوء ظن سے بچیں. قرآن نے کہا ہے اجتنبوا من الظن فإن بعض الظن اسم، برائی وہ اجتناب کریں بدگمانی سے، اس لیے کہ وہ گناہ ہے. امام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے بارے میں کوئی برا خیال آتا ہے تو اس کو جو ہے آپ تبدیل کر دیں اچھے خیال میں، کیونکہ دل سے نکلی ہوئی بات دعا بنتی ہے. اگر برا سوچیں گے تو ہو سکتا ہے برا ہو جائے، اچھا سوچیں گے تو بہتر ہو جائے گا. تو کسی بھی ماں کے لیے یا باپ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اپنے بچوں کے بارے میں ایسا خیال رکھیں یا ان کے سامنے بار بار اس طرح کی باتیں کرتے رہیں جس سے ان کا حوصلہ پست ہوتا ہے. یہ تربیت کا طریقہ نہیں. تربیت کا طریقہ یہ ہے کہ اگر اس سال اس نے 50 نمبر لایا ہے تو اسے کہیں بہتر ہے بیٹا بہتر ہے، ممکن کہ اگلے سال بہتر اور اچھا کرو تو بچہ آگے بڑھتا ہے. جی شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام رحمت علی ہے. مجھے سانس لینے میں دقت اور تھائرائڈ ہے، میرے لیے دعا کیجیے تکلیف سے بچنے کے لیے. خدا بند کریم آپ کو اس مشکل سے، اس پریشانی، اس بیماری سے محفوظ رکھے. آپ کے علاوہ جتنے بھی مومنین بیمار ہیں خدا سب کو شفا کاملہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میں سلطان حسین حیدری بول رہا ہوں. مجھے کچھ پوچھنا تھا آپ سے. بسم اللہ. چینل ون ہم لوگ پورے گھر والوں کے ساتھ دیکھتے ہیں اور وہیں سے آپ کا نمبر ملا ہے. ابھی انہوں نے سوال تو کیا نہیں ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سوال بھیجتے رہیے، انشاءاللہ علماء کرام یہاں جواب دیں گے آپ کو. آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ چینل آپ کا ہی ہے، اس کی حوصلہ افزائی کیجیے اور چینل ون کی ہر ممکن اعانت ڈونیشن کے ذریعے، سہم امام کے ذریعے کیجیے. یہ چینل آپ کا ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی مجھے یہ مسئلہ پوچھنا تھا کہ آج کل لوگ زیارت کے لیے کربلا قافلہ لے کر جاتے ہیں اور دوسری طرف امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو اس قافلے میں زائرین سے کمائے ہوئے پیسے کیا جائز ہیں؟ دیکھیے یہ سب غلط فہمیاں ہیں. آپ ایسی باتیں کیوں سوچتے ہیں؟ ایک شخص وقت دیتا ہے جو ہماری ذمہ داری ہے، ویزا ہے، یہ ہے، بڑی محنت ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ سمجھتے ہیں حلوہ ہے کہ کسی کو لے کے چلے گئے. اور ہمیں تو پتہ ہے نا، تجربہ ہوتا ہے کہ جب کبھی ایک قافلے میں کوئی گڑبڑ آدمی پہنچ جاتا ہے تو اس بیچارے کی جو امیر کارواں ہے اس کی تو زندگی خراب ہو جاتی ہے. نہ سونا ہوتا ہے نہ جاگنا ہوتا ہے. تو وہ سارے انتظام کرتا ہے آپ کے لیے، آسائش کے انتظام، کھانے کے انتظام، ٹکٹ کے، ویزے کے، سب یہ دوڑ بھاگ کرتا ہے. تو اس کے لیے وہ اس کے ہدیہ لے سکتا ہے، بالکل لے سکتا ہے، اپنی حق الزحمت لے سکتا ہے. یہ جائز بھی ہے اور وہ لیتا بھی اور لے بھی سکتا ہے. جی شکریہ. میرا سوال ہے کہ کیا ایسے بھی گناہ ہیں جن سے زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ثواب ختم ہو جاتا ہے؟ کون سے گناہ ہیں؟ اس پر ذرا تفصیل بتائیں. یہ بہت سارے گناہ ہیں. آپ زیارت کا گناہ ہے، زیارت ہے یا عبادت ہے. عبادت اور زیارت زیادہ تر ختم ہوتی ہے غیبت کرنے سے. اگر آپ کسی کی غیبت کرتے ہیں تو آپ کے اکاؤنٹ سے ٹرانسفر ہو کر اس کے اکاؤنٹ میں زیارت چلی جائے گی، آپ کے اکاؤنٹ میں اس کا گناہ آ جائے گا. وہ بیٹھے بٹھائے جو ہے ثواب کما لے گا اور آپ زحمت کر کے بھی جو ہے برائیاں کمائیں گے. جی شکریہ آغا. میرا سوال ہے کہ امام بارگاہ میں جب نیاز بنتی جا رہی ہو اور آپ کو نیچے زمین پر نیاز مل جائے جیسے چاکلیٹ وغیرہ وغیرہ اور آپ اٹھا لیں
اور گھر بھی لے جائیں لیکن آپ کو شک ہو کہ یہ کسی سے گری ہے یا نہیں تو کیا وہ لے سکتے ہیں؟ دیکھیے جو کوئی یوں تو پھینکتا نہیں ہے، کوئی یوں تو جو ہے نظر نہیں پھینکے، نظر کا احترام ہوتا ہے. جب بٹ رہی ہے، کوئی چاکلیٹ بانٹ رہا ہے تو جب بانٹ رہا ہے تو ممکن ہے کہ ایک آدھ گر جاتی ہے، تو وہ گر جاتی ہے تو وہ گری ہوئی جو ہے اس کے لیے بانٹنے والے کی اجازت ہوتی ہے، آپ اٹھائیں لے جائیں استعمال بھی کر سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ اس میں اجازت کی ضرورت ہے. وہ جو گر گئی تھی وہ بانٹ ہی رہا تھا نا، اسی میں سے کوئی گر گئی یا کسی گر گئی، نظر کا آپ نے احترام کیا، آپ احترام نظر کھا سکتے ہیں، اجازت فیوائی کی بنیاد پر، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال یہ کہ نظر 14 معصومین علیہم الصلاۃ والسلام اور مرحومین کے سورہ فاتحہ میں کیا فرق ہے؟ نظر 14 معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جو نظر پیش کی جاتی ہے اس میں سورہ فاتحہ کے ساتھ ایک بار انا انزلنا بھی پڑھتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں وہ جو پڑھنے کا جو طریقہ ہے فاتحہ میں ایک بار سورہ الحمد، 3 بار سورہ قل اللہ، اور امام کے واسطے سے، معصومین کے واسطے سے اس کا ثواب اس کو بھیجتے ہیں. لیکن جو نظر امام علیہ الصلوۃ والسلام ہوتی ہے پھر انا انزلنا پڑھ کے ڈائریکٹ امام کی خدمت میں بھیجتے ہیں. یہی فرق. جی شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. مولانا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کیا وضو کے دوران دانت سے خون نکل آئے تو کیا وضو کرنا ضروری ہے یا وضو ٹوٹ جائے گا؟ رہبر کے یہ مقلد ہیں. وضو نہیں ٹوٹے گا، آپ کلی کر لیجیے، خون منہ میں نہ رہے تو بہتر ہے. وضو نہیں ٹوٹتا ہے خون نکلنے سے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی لڑکا خود سے بڑی عمر کی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے؟ بڑی عمر کی لڑکی سے شادی پر ہمارے اسلام میں کیا یعنی کوئی حرج نہیں ہے، اگر آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، بٹ کیوں کریں گے یہ دیکھ لیں پہلے کہ بڑی عمر سے کی لڑکی سے شادی آپ کیوں کر رہے ہیں. اگر آپ کے لیے مفید ہے تو آپ کر سکتے ہیں، نو پرابلم. کوئی حرج نہیں. میرا سوال یہ کہ کیا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی نظر ہو سکتی ہے؟ اس کا کیا حکم ہے؟ جی بالکل ہو سکتی، کیوں نہیں ہو سکتی. امام کی نظر ہو سکتی جس طرح باقی ائمہ کی ہو سکتی ہے. ان کی نظر بھی ہم یہی سوچ کے دیتے ہیں کہ وہ سب شہید ہیں، زندہ ہیں. رائے خدا میں شہید زندہ ہوتا ہے تو ہم زندہ ہی کی نظر دیتے ہیں. اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی وہ تو دنیا سے چلے گئے تو ہوتی ہے تو یہ موجود، بالکل موجود وہ بھی ہیں یہ بھی ہیں. اس لیے جس طرح ان کی ہو سکتی ہے ویسے طرح امام کی خدمت میں بھی نظر پیش کی جا سکتی ہے. جی شکریہ. میرا سوال آپ سے یہ کہ اگر ہم زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے ہیں یا کوئی دوسری زیارت پڑھتے ہیں تو اگر ہم نے نفل پہلے پڑھ لی اور کسی وجہ سے زیارت نہیں پڑھی تو کیا پھر سے نفل پڑھیں؟ نہیں، آپ نے اگر نماز زیارت پڑھ لی ہے اور تھوڑی دیر میں زیارت پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے، یا پہلے زیارت پڑھ لیں بعد میں نماز پڑھیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. جی شکریہ آغا. ان کا دوسرا سوال ہے رخصتی کے بعد جب کبھی وہ پیرنٹس کے گھر آئے تو کیا باہر جانے کے لیے ہسبینڈ کی اجازت ضروری ہے؟ ہاں، رخصتی کے بعد اگر آئے تو پھر جو اجازت لے کے آئے کہ بھائی ہمیں وہاں جانا ہے، اسے اجازت لی ہے کہ مجھے ممی کے یہاں جانا ہے تو ممی ہی کی اجازت، ممی کے گھر کی ہی اجازت ہے. اگر ممی کے گھر سے خالہ کے یہاں جانا ہے تو پوچھ لینا چاہیے کہ ہمیں ممی کے یہاں کی اجازت دی تھی آپ نے، اب میں خالہ کے یہاں جا سکتی ہوں کہ نہیں، پوچھنا چاہیے. یا اجازت عام لے لے، اجازت فیوائی، اجازت عام لے لے. اجازت عام تو کوئی دیتا نہیں ہے، ہاں دینا بھی نہیں چاہیے. جی. سلام علیکم. سلام. میرا سوال ہے کہ آج کل مارکیٹ میں حلال نیل پالش آ گئی ہے، کیا اسے لگا کر وضو یا غسل کر سکتے ہیں؟ نیل پالش کون سی حلال اور حرام کیا ایسا ہے؟ یہ کون سی ہے؟ نیل پالش ہوتی ہے. نیل پالش کا لگانا حرام نہیں، لیکن سبب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بغیر اس کے لگانے سے وضو یا غسل نہیں ہوتا، اس لیے حرام ہے. ذاتی طور سے نیل پالش حرام نہ حلال تھوڑا ہی ہے یہ حلال والی ہے یہ حرام والی ہے نہ. نیل پالش ہے بٹ اس کے لگانا حرام، اس کا سبب ہے کہ اس کے لگانے سے نہ وضو ہوگا نہ غسل ہوگا، اس لیے وہ حرام ہے. جی شکریہ. وہ ہر صورت میں حرام ہے، چاہے وہ حلال والی ہو یا حرام والی. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال ہے کہ آج لوگ ڈائریکٹلی کہتے ہیں کہ ہمیں علم پہ بیڑی باندھتے ہیں اس پر یا کوئی منت وغیرہ پر بھروسہ نہیں ہے، یہ کیا صحیح ہے؟ منتظر رہیں اس جواب کے. اب جس کو بھروسہ نہیں ہے اس کو کوئی بھروسہ دلا سکتا ہے؟ بہت سارے لوگوں کو پیغمبر پہ بھروسہ نہیں، اللہ پہ بھروسہ نہیں، بہت لوگوں کو اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، پروردگار پہ بھروسہ نہیں، تو کسی کے بھروسے کا کوئی ذمہ دار تھوڑا ہی ہے. لیکن یہ عمل صحیح ہے. علم عباس کا احترام کرنا، اس کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کو واسطہ دے کے دعا کرنا، تابوت کے کو جو ہے بوسہ دینا، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب زری کو بوسہ دینا، یہ عمل مستحسن بھی ہے، مستحب بھی ہے، عبادت بھی ہے اور یہ سنت بھی ہے. شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال ہے کہ کسی بھی غسل کے دوران پہلے یا بعد کے وضو کے حوالے سے ہے
کیا جب غسل حیض یا کوئی بھی غسل کیا جاتا ہے تو وضو کرنا ضروری ہے یا لازم ہے؟ یعنی غسل مکمل ہوگا یا نہیں؟ دیکھیے غسل کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں ہے، غسل کے لیے وضو کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ غسل واجب، غسل جنابت، غسل حیض، غسل نفاس، غسل میت، غسل مس میت، میت تو نہیں، غسل مس میت جو زندہ پر واجب ہوتا ہے، یہ وہ غسل ہیں کہ جو واجب غسل کہے جاتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی ایک غسل اگر آپ نے کیا ہے تو غسل سے پہلے یا غسل کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ غسل ہی وضو کے لیے بھی کافی ہے اور غسل کے لیے بھی کافی ہے۔ شکریہ جی، کون سے غسل کے بعد وضو کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ جی، وہ غسل کے جو واجب ہیں ان کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے، آپ ڈائریکٹ نماز پڑھ سکتے ہیں، یا وہ غسل جن کا استحباب ثابت ہے، جی، جیسے 17 ربیع الاول، شب قدر، 15 شعبان، یوم جمعہ، جی، ایسے جو غسل ہیں جن کا استحباب ثابت ہے، 27 رجب، جی، ان غسلوں کے بعد، یوم بعثت، جی، ان غسلوں کے بعد اگر آپ چاہیں تو نماز پڑھ سکتے ہیں، وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کر لے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، ہاں کر لے تو لیکن واجب جو غسل ہیں واجب غسل کے بعد وضو حرام ہے، جی، مستحب غسلوں کے بعد جو جن کا استحباب ثابت ہے ان کے بعد وضو کرنا مستحب ہے، اگر چاہیں تو نور علی نور کر سکتے ہیں، ورنہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جی، بہت شکریہ۔ کوئی ایسا جوان جو نماز پڑھنے پہ آمادہ نہ ہو، اس کو نماز کی جانب کیسے رغبت دلائی جا سکتی ہے؟ کوئی دعا یا کوئی طریقہ بتا دیجیے۔ اگر وہ سمجھائیں کہ بھائی عبادت نماز شکرانہ عبدیت ہے، نماز میں کوئی ہمارا یا کسی کا فائدہ نہیں، آپ پڑھیں گے آپ کا فائدہ ہے، ان کو سمجھائیں، ان کو رغبت دلائیں، نماز کے فوائد بتائیں۔ جیسے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں، ایک کمپنی والا آتا ہے، ایک اس کو کارڈ بیچنا ہے، آپ کو کارڈ بیچنا ہے، سم کارڈ، تو بتاتا ہے نا اس کا یہ فائدہ یہ فائدہ ہے۔ 10 کمپنیاں ہیں، آپ ووڈا فون کا کیوں لیں گے، آپ فلاں کا کیوں لیں گے، آپ ایئرٹیل کا کیوں لیں گے، تو وہ بتاتا ہے اس میں یہ فائدہ ہے۔ جو وہ بیچنے آتا ہے وہ تمام اور کارڈ جو ہوتے ہیں ان سے زیادہ اپنا فائدہ بتاتا ہے، تو آپ کو فائدہ سمجھ میں آتا جاتے کہ نہیں؟ ایسے ہی آپ اس کو نماز کا فائدہ بتائیں کہ نماز کا یہ فائدہ ہے، اس کو سمجھ میں آئے گا، خود ہی نماز پڑھے گا انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہو چاہتا ہے۔ میں حجت اسلام کا مشکور ہوں، تشریف لائے، سوالات کے جوابات دیے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔